शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में और पाकिस्तान की आर्मी की लीडरशिप, जनरल आसिम मुनीर की लीडरशिप में ये तहिया कर रखे हुए कि इंशाअल्लाह ताला उन लोगों को शिकस्त होगी। जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद पेशावर से कोयटा रवाना। वफाकी वजीर अमीर मकाम ने जाफर एक्सप्रेस के मुसाफिरों को रुख्सत किया। कहा, जो बलूचिस्तान की तरक्की रोकना चाहते हैं उन्हें मायूसी हुई। दहशत गर्दों के अज़ाइम कामयाब नहीं होने देंगे। मखसूस जमात नफरत और शरंगेजी की सियासत कर रही है। वजीर आजम और आर्मी चीफ मुल्क की सलामती के लिए पुरअज़्म है। गवादर में कोस्टल हाईवे पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग, 5 अफराद कत्ल, 1 जख्मी। डिप्टी कमिश्नर गवादर के मुताबिक वाक़या कलमत के मकाम पर पेश आया। वजीर आजम की मुसाफिरों पर फायरिंग के वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत। वाक़े की तहकीकात करके जिम्मेदारों का तयन और सजा यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, शरपसंद अनासर बलूचिस्तान के अमन व तरक्की के दुश्मन हैं। उनके मुल्क दुश्मन अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजहार अफसोस। कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशत गर्दी के खिलाफ पुख्ता आज़म को कमजोर नहीं कर सकती। सोहबतपुर के गोड दौरान खान में नामालूम अफराद की घर में फायरिंग से एक ही खानदान के 7 अफराद जान बहक। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या जमीन के तनाज़े के बाइस पेश आया। मराकन की तहसील दरगई में कार नहर में गिरने से 5 अफराद जान बहक। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। हादसे में जान बहक होने वालों में कमसिन बच्ची और ड्राइवर शामिल। गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी। हमास के तर्जुमान अब्दुल लतीफ समेत 9 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस ने जबालिया में खैमों को निशाना बनाया। गुज़श्ता रोज इसराइली बमबारी में 26 फलस्तीनी लुक़मा-ए अजल बने। इंसानी हुकूक के इदारों का कहना है, गजा में रोज इसराइली बमबारी से 100 फलस्तीनी शहीद, 200 से ज्यादा जख्मी हो रहे हैं। 10 रोज में इसराइली बमबारी में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 830 हो गई। 1700 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। अमरीका ने कतर को जदीद दिफाई साजो सामान फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। MQ-9BA ड्रोन्स, 500 पाउंड वजनी बम, रडार, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और टारगेटिंग सिस्टम्स शामिल। अमरीकी हुकाम का कहना है, फौजी साजो सामान की फरोख्त खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को मुतासिर नहीं करेगी। अमरीका कतर को इस साजो सामान के मौसर इस्तेमाल के लिए तरबियत और तकनीकी मदद भी फराहम करेगा। कराची में डंपर और वाटर टैंकर्स बेलगाम, रोकने वाला कोई नहीं। मंगोपीर में वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। मुतवफ़ी हाफिज इब्राहिम की 27वीं शब को तरावी मुकम्मल होना थी। टैंकर ड्राइवर फरार, टैंकर थाने मुंतकिल। हादसे के खिलाफ इलाका मकीनों ने नया नाजिमाबाद के करीब एहतजाज किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी रात गए मॉडल कॉलोनी कब्रिस्तान पहुंच गए। मलीर हादसे में जान बहक अफराद की कब्रों पर फातिहा ख्वानी। मरहूमीन के घर पहुंचकर मुतासिरा खानदान से ताज़ियत की। लवाहिकीन को हर मौके पर आवाज़ उठाने की यकीन दहानी कराते हुए कहा, ट्रैफिक गर्दी रुकनी चाहिए। इस मसले पर सबको मिलकर बैठना होगा। ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद कराना होगा। जब तक साथ बैठकर मसले का हल नहीं निकालते, हादसात नहीं रुकेंगे। मेरे आवाज़ उठाने पर मजाक उड़ाया जाता है, इख्तियारात याद दिलाए जाते हैं। माफियाज के खिलाफ आखिरी हद तक जाऊंगा। ये मेरे लोग, मेरा शहर है। सक्खर में तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल रिक्शे को टक्कर मार दी। रिक्शे में सवार 2 साल की बच्ची चल बसी, माँ बाप जख्मी। लाड़काना में डंपर ने 5 रोज में 4 अफराद को कुचलकर मार डाला। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के डंपर ने एयरपोर्ट रोड पर एक और खातून को कुचल दिया। कुतुब कॉलोनी की रिहायशी मौके पर जान बहा। 4 रोज कबल इसी डंपर ने ईद शॉपिंग के लिए जाने वाली फैमिली को कुचल दिया था। हादसे में माँ, बेटा, बेटी जान बहक और वालिद जख्मी हुआ था। पहले हादसे के बाद लाइसेंस बनवाकर डंपर का ड्राइवर तब्दील कर दिया गया था। उसी डंपर पर दूसरे ड्राइवर ने खातून को कुचल डाला।
وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب نے لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب تھے، دوسری ان کی سینئر لیڈرشپ تھی، تو وزیر اعظم نے ان کو یقین دلایا کہ اس ایشو کے اوپر ایک کنسنسس ہوگا، اس کے اوپر عمل ہوگا۔ نہرو کے ایشو پر پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وزیر اعظم نے یقین دہانی کرائی ہے جیسا پیپلز پارٹی کہے گی حکومت ویسا کر لے گی۔ نہرو کے مسئلے پر سندھ میں جو خلا بن رہا ہے پیپلز پارٹی کو اس کو ختم کرنا چاہیے۔ پی پی سیاسی جماعت ہے، وہ یقیناً کسی دوسری جماعت کو اپنی جگہ نہیں لینے دے گی۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کی پروگرام خبر وید مالک میں گفتگو، کہا پیپلز پارٹی اونرشپ نہیں لے گی تو کوئی اور لے جائے گا۔ معاملہ تب بگڑے گا جب نہروں پر ضد اور تصادم کی صورتحال ہوگی۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور بلوچستان میں رات گئے بارش۔ ملک کے مختلف علاقوں میں آج بھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ گلگت بلتستان، کشمیر، چترال، دیر، سوات، شانگلہ، مانسہرہ اور گرد و نواح میں بارش اور ژالہ باری متوقع۔ اسلام آباد، مری، گلیات، راولپنڈی سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ بارشوں سے پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ، ندی نالوں میں طغیانی آ سکتی ہے۔ مہمند میں ژالہ باری سے موسم سرد۔ اے این ایف پورٹ کنٹرول یونٹ کی بدرالدین یارڈ پر کارروائی، کراچی سے عمان کروڑوں روپے مالیت کی آئس اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ استعمال شدہ ٹرانسفارمرز میں چھپائی گئی 12 کلو آئس منشیات برآمد۔ بیرون ملک منشیات اسمگل کرنے کی کوشش کرنے والے ملزم عاصم علی خان کو گرفتار کر لیا گیا۔ عید قریب آتے ہی اے ٹی ایم سے پیسے نکلوانے والوں سے لوٹ مار بڑھ گئی۔ طارق روڈ پر بینک کے اے ٹی ایم میں لوٹ کی سی سی ٹی وی منظر عام پر آ گئی۔ شہری اے ٹی ایم سے رقم نکلوا کر باہر آیا تو مسلح ڈاکو بھی پہنچ گئے۔ ڈاکوؤں نے شہری سے رقم چھینی اور دوبارہ اے ٹی ایم سے پیسے نکلوانے کا کہا۔ پولیس کا کہنا ہے کسی متاثرہ شہری کی جانب سے واقعے کی رپورٹ نہیں کرائی گئی۔ متاثرہ شہری نے 15 پولیس کو اطلاع دی، نہ تھانے پہنچا۔ ایس پی جمشید ٹاؤن نے لوٹ مار کا نوٹس لے لیا، متاثرہ شخص تک رسائی کا حکم۔ پہلی عید اسپیشل ٹرین کراچی سے لاہور کے لیے روانہ۔ دوسری اسپیشل ٹرین راولپنڈی کے لیے آج کراچی سٹی اسٹیشن سے مسافروں کو لے کر رات 8:30 بجے روانہ ہوگی۔ تیسری عید ٹرین کل رات 9 بجے کراچی سے لاہور روانہ ہوگی۔ کپڑے لیے، سینڈل لیے، جویلری لیے، ڈریس لینے آئی ہوں اپنا اور اپنی کزنوں کا۔ بس نکلے ہوئے شاپنگ کر رہے ہیں۔ 70% ہو گئی ہے تیاری۔ فرشی شلوار یہ بھی ٹرینڈنگ پہ۔ 2 سوٹ لے لیے اور ایک اور لینا ہے ان کا، چپلیں لینی ہے۔ پینٹ شرٹ زیادہ پسند ہے، اس میں بچے اچھے لگتے ہیں۔ کپڑے بنا لیے؟ جی بنا لی، جوتیاں اور گھڑی خریدنی ہے۔ عید کی تیاری، بچوں کی بے قراری، کپڑے، جوتے، گھڑیاں، اینک، بچوں کو تو سب چاہیے۔ بچیوں کی جیولری، کلپس کی خریداری ختم ہی نہیں ہوتی۔ عید شاپنگ میں بچے آگے آگے، والدین کی ایک نہیں چلتی۔ کہتے ہیں عید تو بچوں کی ہی ہوتی ہے۔ ملک بھر کے بازاروں میں بچے اپنے گھر والوں کے ساتھ عید شاپنگ میں مصروف۔ بچیاں مہندی، کپڑوں کی میچنگ کی چیزیں خرید رہی ہیں تو لڑکوں کو گھڑی کے ساتھ ساتھ چشمے بھی چاہیے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے صنعتی پلاٹس کے غلط استعمال کا نوٹس لے لیا۔ چھان بین کے لیے چیف سیکرٹری کو ٹاسک فورس تشکیل دینے کی ہدایت۔ صنعتوں کے قیام کے لیے ماضی میں زمینیں خرید کر الاٹ کی گئیں۔ بعض زمینیں یا تو خالی پڑی ہیں یا مبینہ طور پر کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہیں۔ زمینوں کا غلط استعمال شرائط و ضوابط کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزن کارڈ ہولڈرز کے لیے پاکستان چھوڑنے میں 5 دن رہ گئے۔ حکومت پاکستان کے فیصلے کے مطابق غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کو 31 مارچ تک ملک چھوڑنے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ پاکستان سے جانے والوں کو خوراک اور علاج کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ مقررہ مدت کے بعد پاکستان میں رہ جانے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔
really grateful for their support for this project, and I hope that it will succeed and will continue efforts to get this airport in view. پاکستان میرپور آزاد کشمیر میں ایئرپورٹ تعمیر کرے، برطانوی ارکان پارلیمنٹ کا مطالبہ۔ لندن میں برطانوی تجارتی ایلچی محمد یاسین کی زیر صدارت پارلیمنٹ میں اہم اجلاس۔ کہتے ہیں میرپور کے عوام کا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا دیرینہ مطالبہ ہے، جس پر ارکان پارلیمنٹ کا خط پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل کے حوالے کیا تاکہ وہ وزیر اعظم تک برطانوی شہریوں کا مطالبہ پہنچائیں۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را امریکہ، کینیڈا اور پاکستان میں دہشت گردانہ کارروائیوں میں ملوث رہی ہے۔ سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ کہتے ہیں ٹرمپ انتظامیہ کو سخت ایکشن لیتے ہوئے را پر پابندی عائد کرنی چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امپورٹڈ گاڑیوں پر 25% ٹیکس لگانے کا اعلان۔ واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو میں کہا امریکہ سے باہر تیار کی جانے والی تمام گاڑیوں پر 25% ٹیرف عائد کر رہے ہیں۔ ایلان مسک نے آٹو ٹیرف کے بارے میں مشورہ نہیں دیا، ہو سکتا ہے چین پر ٹیکس میں تھوڑی کمی کر دوں۔ امریکہ میں بننے والی گاڑیوں پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ صحافی کو یمن حملے کی تفصیلات غلطی سے بھیجے جانے کے سوال پر کہا مشیر قومی سلامتی نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، مگر ہو سکتا ہے سگنل ایپ میں ہی خرابی ہو۔ سگنل رابطے کا مؤثر ذریعہ نہیں ہے، حوثیوں پر حملے جاری رکھیں گے۔ اور حرمین شریفین میں 27ویں شب پر قیام اللیل، مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے صحن نمازیوں سے بھر گئے۔ روح پرور مناظر، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں لاکھوں افراد کی خصوصی عبادات میں شرکت۔ مسلمانوں کے اتحاد، امن اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد۔